کمال یہ ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے لیکن اس کا فیض جاری ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ شخص سعادت مند ہے کہ خود مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہے۔ سیدی صاحب تشریف لے گئے لیکن انہوں نے اپنے آلٹرنیٹ تحریر کی شکل میں وہ علمی مجموعے دے دیے کہ جب آپ چاہیں کہ ہم سیدی صاحب کی صحبت میں بیٹھیں، یہ ہم کلامی کا شرف حاصل کریں، تبیان القرآن کھولیں، شرح صحیح مسلم کھولیں، نعمت الباری نعم الباری کھولیں، حضرت ہم کلام ہو جائیں گے، اور نہ صرف ہم کلام ہوں گے بلکہ مکمل طور پہ ہدایت فراہم کریں۔ الحمدللہ میں کیو ٹی وی پر درس بخاری کر رہا ہوں، جس کو تقریباً 11 سال سے ابو ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 1 سے سٹارٹ کیا، اور ان جو میں شرح بیان کرتا ہوں اس کا اصل مرجع اور اصل ماخذ حضرت۔ میرا ارادہ تھا کہ میں حضرت کا فیض اس طرح بھی جاری ساری کروں کہ حضرت کا جو فیض ہے، جو علمی خزانہ ہے، سارا تو بیان نہیں ہو سکتا، یقینی سی بات ہے کہ عوامی ذہنی سطح پر بھی اترنا ہوتا ہے اور وقت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن جو مغز ہے، جو کریم ہے، وہ حضرت کا ہی علم ہے جو قیامت تک انشاءاللہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ حضرت سید تھے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہو کہ سید غلام رسول سعیدی، حالانکہ وہ منع تو نہیں تھا، لکھ سکتے تھے نا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے نسبت اور تعلق۔ اس سے میں نے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت نے اپنی شناخت اور پہچان علم کو رکھا، اگرچہ نسب کی شناخت منع نہیں تھی اور بہت بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن آپ نے اس نسب کی سعادت کو محفوظ رکھا آخرت کے لیے، اور اپنی علمی شناخت ایسی پہچان پیدا کر دی ہے۔ علمی لحاظ سے جو قریب آئے گا انشاءاللہ علمی لحاظ سے بھی فیضیاب ہوگا، اور میدان محشر میں جب یہ نانا جان کے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ یہ شفاعت کا حق بھی دلوا دیں گے اور شفاعت بھی کروا دیں گے۔ بڑی بات ہے، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ایک پیر صاحب کو کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کودا، پکا فراڈیا، میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح، اور نام رکھ لیا اپنے ساتھ سید۔ تو ان سے پوچھا یار یہ تم نے سید کیوں لکھنا شروع کر دیا؟ کہنے لگا یہ سید وہ نسبت والا نہیں ہے، سید بمانے سردار۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر کے لوگوں کی جیبیں خالی کرانا، ان کو بدو اور بیوقوف بنا کر ایک عارضی اور جھوٹا مقام پیدا کر کے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک سیدی صاحب ہیں کہ حقیقی نسبت حاصل ہے لیکن کبھی کیش نہیں کیا اس کو۔ یہ سیکھنے والی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت جب قبر میں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ بچہ اللہ سے اس کو سعادت نصیب فرمائے، اور بہت اس کو یہ خوش بخت بچہ ہے، بہت اچھا لڑکا ہے یہ ماشاءاللہ، سید عمیر، یہ بہت اچھا بچہ ہے۔ اس نے مجھے موقع دیا، مفتی صاحب آپ قبر میں اتریں حضرت کو، تو میں نے یہ سعادت حاصل کی، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان کی وفات سے کچھ عرصے قبل میں نے حضرت سے ملاقات کی، میں نے ان کو انتہائی شفیق اور مہربان پایا، بٹھایا، چائے وغیرہ پلائی، کویسچنز کیے اور سراہا۔ یہ بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اپنے بڑے پن کو اس انداز سے ظاہر نہ کریں کہ اس کو احساس کمتری ہو جائے، وہ آپ کو پہلے ہی مانتا ہے، آپ کو اور مان کے چلا جائے، اس کی نہ سنیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، لیکن نہیں، حضرت نے بٹھا کر اتنی اچھی حوصلہ افزائی کی۔ اور یہ ہمارے بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے کہ جب چھوٹے ان کے پاس آتے ہیں تو جیسے کھلونے میں چابی بھرے نا تو تیز چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے، دوبارہ چابی بھر دو پھر شوں جاتا ہے وہ اسپیڈ کے ساتھ۔ سیدی صاحب کو میں نے بہت شفیق، بہت مہربان اور بڑی دیانتدارانہ انداز سے اصلاح کرنے والا پایا۔